کتنے لوگ ہیں جو پھانسیوں پہ چڑھ گئے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جیلوں میں برداشت کی، کتنے لوگوں نے کوڑے کھائے. تو قربانیاں تو ان کی ہیں. ہم ٹھیک ہے تھوڑا بہت اپنا کام کرتے رہے، لیکن اچھا پھر بات یہ ہوتی ہے کہ یہ عشق کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے ہر قربانی وہ ہمیں اور راحت دیتی ہے، تکلیف نہیں دیتی. وہ جو الن سائی نے کہا ہے نا کہ تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اسے دریا کی موجوں سے ڈرنا کیا. تو بات یہی ہے کہ مطلب مجھے کوئی زبردستی تو نہیں لے گیا پارٹی میں یا شہید بھٹو کے پاس یا شہید بیوی کے پاس. میں تو خود گیا، میرے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی. لیکن اگر آپ خود گئے ہیں اور محبت میں گئے ہیں کہ ایک مقصد سے ہماری محبت ہے، اس ملک سے ہماری محبت ہے، غریب طبقات سے ہماری محبت ہے، تو پھر اس میں یہ جتنی بھی کاوشیں ہوتی ہیں تو وہ تو دیکھو باتیں تو بہت ہوتی ہیں اور بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. دوسرے یہ کہ جس وقت وہ بات کرتے تھے تو آپ کا دل چاہتا تھا کہ آپ چپ رہیں، سنتے جائیں. ہاں سنیں ان کی بات جس طریقے سے فصاحت و بلاغت کے ساتھ. اور اس فصاحت و بلاغت کے پیچھے ایک اور چیز تھی کہ آپ کو لگتا تھا کہ ہاں یہ شخص جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن کہہ رہا پورے خلوص اور ایمانداری کے ساتھ ہے. اور آج کل اٹ واز ہز کمٹمنٹ وچ افیکٹڈ یو. اور وہ کمٹمنٹ جو تھا وہ دیٹ اسپریڈ آل اوور. وہ آپ کو بھی کمیٹڈ انسان بناتا تھا کہ یار یہ، اور کمٹمنٹ کا ثبوت انہوں نے دیا. جس طریقے سے کمٹمنٹ کا ثبوت اس سے بڑا تو نہیں ہوتا کہ جو انہوں نے دیا. لیکن یہ کہ بات یہی تھی ان کی شخصیت کی، اور کیوں آدمی کھنچتا تھا ان کی طرف، کہ ان کو لگتا تھا کہ ہاں ہیئر از اے مین ہو از کمیٹڈ ٹو ہز کاز. پھر ویژن، پھر آرگومنٹ. یعنی میٹنگ ہو رہی ہے، خاموشی سے وہ نوٹس لے رہے ہیں، ایک ایک بول رہا ہے. اس کے بعد میٹنگ ختم ہوئی، اب وہ سم اپ کریں گے کہ اچھا بھئی یہ بات آئی ہے، یہ بات آئی ہے، یہ ویوز ہیں، یہ ویوز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی ایک دن میں نے پوچھا ان سے، ہم تو بڑے عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے تھے، وہ 20-21 سال کی آدمی میں عمر میں آدمی جو ہے بہت عقل مند ہوتا ہے، اس عمر میں آ کے پتہ چلتا ہے کچھ نہیں جانتے. تو میں نے پوچھا ان سے کہ صاحب یہ بہت ہم پھنس جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. جسٹ لاف. کہنے لگے اس میں کیا مشکل ہے بھائی، جو بات غریب کے فائدے میں ہے صحیح ہے، جو غریب کے نقصان میں ہے وہ غلط ہے. تو کہنے لگے بھائی ٹال مین جسٹ ہیو دس کرائٹیریا. پہلی کسوٹی یہ ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ کیا غریب کے فائدے میں ہے. غریب کے فائدے میں ہے دین یو آر 100% رائٹ، گو آفٹر اٹ. نقصان میں ہے دور سے بھی نہ چھوؤ اس کو. ایک سیدھا سیدھا ایک اینڈ آئی ہیو فالوڈ اٹ اینڈ آئی ہیو فاؤنڈ ڈیسیشن میکنگ سو ایزی کہ. اور اب لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیشہ بڑی پتے کی بات. میں کیا پتے کی بات کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں بھائی غریب کے فائدے میں بس ٹھیک ہے. کچھ مسائل تھے، گھر کے مسائل تھے، تو میں پیچھے ہٹ گیا تھا. معراج محمد خان ہمارے پیر و مرشد تھے، انہی کے ساتھ ہم نے پارٹی بنائی اور پارٹی کے اندر ہم رہے. ان کے اختلافات ہوئے، ہم بھی ہٹ گئے پیچھے. اور اس کے بعد میرا دفتر یہاں تھا نرسری پہ. تو میں اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا، تو ایک شخص آیا جسے پھر نہیں دیکھا میں نے، اور مجھ سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم کاروبار کرتے رہو ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھ کے، یتیم بچی تمہارے حق کے لیے لڑ رہی ہے. خیر میں اٹھا، شارع فیصل پہ آیا، بی بی شہید کا جلوس آ رہا تھا، اور ہم لوگ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے تھے. میں بھی وہ جو پیٹرول پمپ ہے اس کے سامنے کھڑا تھا. وہ ویو کر رہی تھیں کراؤڈ کو
ہم بھی ویو کر رہے تھے. مجھے لگا کہ یہ ادھر ادھر جو لوگ کھڑے ہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتے, وہ مجھے ویو کر رہے ہیں. تھرڈ ڈے آئی واز سٹنگ ایٹ 70 کلفٹن. تیسرے دن میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. اب یہ چیز ہوتی ہے, دیکھو ہر تعلق کے اندر خلل آتا ہے, لیکن یہ جو ایک محبت کا تعلق ہے, حافظ شیراز نے یہی کہا, خلل پذیر بود ہر بنا کے می بینی بجز بنائے محبت کے خالی از خلل است. کہ یہ جو محبت کا تعلق ہے کہ آپ وہ یتیم بچی آپ کے حق کے لیے لڑ رہی ہے, تو وہ تعلق ایسا ہے کہ پھر آدمی کچھ نہیں سوچتا, کہتا ہے کہ ہاں یہ جو کہہ رہی ہیں یہ سچائی کے ساتھ کہہ رہی ہے, کمٹمنٹ کے ساتھ کہہ رہی ہے, شہید کی بیٹی ہے, اور اب ہر حالت کے اندر ہمیں ساتھ دینا ہے. اب یہ چیز جو ہے, یہ دیکھو مطلب سیاست جیسے کہ میں نے پہلے کہا, یہ بات نہیں ہے کہ کوئی زور زبردستی اس کے اندر ہے, کہ کوئی یہ ہے کہ جی آپ جائیں آپ اس میں. پھر لوگ لالچ سے آتے ہیں سیاست میں, پارٹی میں آتے ہیں, دوسری پارٹیوں میں آتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, وہ بچتے نہیں. لیکن یہ کہ یہ جو ایک تعلق ہے ایک نظریے سے, دو چیزوں سے پارٹی بنتی ہے, ایک نظریہ اور ایک آرگنائزیشن, تنظیم اس کی. یہ دو پلرز ہیں, دیز آر دا ٹو پلرز آن وچ اے پارٹی اسٹینڈس. اب آپ دیکھیں دائیں بازو کی بہت سی پارٹیاں ہیں, بھٹو مخالف پارٹیاں ہیں, ان سے پوچھیں آپ کا نظریہ کیا ہے, ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے جو مقامی طور پہ بااثر لوگ ہیں ان کو جمع کر دیا, اور جمع کر کے کہا کہ جی آپ کا نام یہ ہے, کل سے آپ پارٹی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ان کی تنظیم جو ہے وہ بھی کیونکہ بااثر لوگ ہیں, ان کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں, وہی اپنے گھر کے ڈرائیور کو انہوں نے سیکرٹری جنرل بنا دیا, یہ بنا دیا, وہ بنا دیا, ایسے وہ بن جاتے ہیں. دوسری چیز تنظیم ہے, کہ پارٹی کی تنظیم بالکل گراس روٹ سے اٹھے, اور وہ تنظیم میری تنظیم نہیں ہے. میں کل تک سیکرٹری جنرل تھا, وہ پوری تنظیم میرے ساتھ کام کر رہی تھی. اب وقار مہندی ہیں سیکرٹری جنرل, پوری تنظیم اب وقار مہندی کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور میں وقار مہندی سے کہتا ہوں کہ سر میرے لیے کیا کام ہے, آپ مجھے کوئی کام دیجیے. تو یہ چیز جو ہے, یہ نہیں ہے کہ فلانا پارٹی سے چلا گیا یا فلانا عہدے پہ نہیں رہا تو اس کے جو مطلب سیاسی دوست ہیں, جو ووٹر ہیں اس کے, وہ بھی پارٹی سے چلے گئے. وہ جو آیا کرتا تھا کہ جی فلاں کی 2 وکٹیں گر گئیں, فلاں کی 3 وکٹ گر گئی. ہماری تو جو بھی پارٹی سے جاتا ہے, وہ ہماری پارٹی کے ایک لیڈر تھے, چلے گئے, وزیر اعظم بن گئے. ایک دن ملاقات ہوئی, ہم نے کہا صاحب آج, وہ ہم سے کہنے لگے نہیں وہ یہ بات تھی, یہ بات تھی. میں نے کہا اللہ کے بھید نرالی ہیں, کسی کو پھانسی پہ چڑھا کے امر کر دے, کسی کو وزیر اعظم بنا کے نظروں سے گرا دے. کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ, کہ جب وہ ذلت دینے پہ آتا ہے تو وزیر اعظم بنا کے, عزت دینے پہ آتا ہے تو پھانسی پہ چڑھ کے. میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا, صلہ شہید کیا ہے تب وہ تابے جاویدانہ. یہ میں ابھی آ رہا تھا تو یہ شعر میں نے 2 تلوار پہ لکھا ہوا دیکھا, صلہ. حالانکہ ہمیشہ سے اسی شعر کا نہیں, میں پوری غزل جو علامہ کی ہے وہ اس کا عاشق رہا, لیکن یہ کہ صلہ شہید کیا ہے تب وہ تابے جاویدانہ. وزیر اعظم تو بہت بنے اور ذلیل ہوئے, لیکن شہید ایک ہی ہے. دیکھو اب یوم تاسیس ہے. اچھا میں نہیں جا سکا یوم تاسیس میں, میرے پاس کرائے کے پیسے ہی نہیں تھے, تو میں لاہور کیسے جاتا. لیکن آخر پارٹی کیوں بنی, کیسے بنی, کیا ضرورت تھی, اس کے لیے ہمیں بہت پیچھے تک جانا پڑے گا. اور بہت پیچھے تک جائیں گے ہم, اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لیاقت علی خان, محمد علی جناح, 1946 میں جو مسلم لیگ کا مینیفیسٹو لکھا گیا, وہ کامریڈ لطیفی نے لکھا, جو کمیونسٹ پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر تھے.
یہ ان کے نظریات سوشلسٹ نظریات تھے. لیاقت علی خان نے 1950 میں PIDC بنائی تھی اور لوگوں کے لیے، اور اتنے لاکھوں لوگوں کا پریشر تھا ان کے اوپر، بے روزگاری تھی، اور انہوں نے سب کو روزگار دیا، ایگریکلچر سیکٹر کو مضبوط کیا، کسان کی کمر سیدھی ہوئی، انڈسٹریل ریولوشن پاکستان کے اندر آیا، ملک ٹوٹا. شہید ذوالفقار علی بھٹو بالکل، یعنی ہماری آدھی مصنوعات ایسٹ پاکستان جاتی تھیں، اور وہ ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. 20 دسمبر کی تقریر مجھے اس کے جملے زبانی یاد ہیں. ذوالفقار علی بھٹو وہاں کہہ رہے ہیں، مزدوروں کو خطاب کر رہے ہیں، اور مزدوروں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری پروڈکشن کم نہیں ہونی چاہیے، پروڈکشن بڑھاؤ. اچھا، اب آپ پروڈکشن بڑھائیں گے تو اس کو نکال کے کہاں لے جائیں گے؟ 4 مہینے کے اندر اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو نئے مارکیٹس لے آتے ہیں، اور پاکستان ترقی کی راہ پہ جاتا ہے. اسٹیل مل بنتی ہے، ہیوی میکینیکل کمپلیکس بنتا ہے، کامرا کا کمپلیکس بنتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو بناتے ہیں، کیونکہ ملک کو اوپر اٹھانا ہے. تو یہ طریقہ جو ہے کہ ہم پبلک سیکٹر کو کس طریقے سے آگے لے جائیں لیڈ میں، اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر ساتھ آئے گا، اس کے بعد کہیں جا کے فورن انویسٹمنٹ آئے گا. آج کے جو ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ فورن انویسٹمنٹ سے شروع کرتے ہیں. ریورس میں چل رہے ہوتے ہیں. ہاں، وہ کہتے نہیں فورن انویسٹمنٹ آتا نہیں، کیونکہ انسانی تاریخ میں کبھی کسی ملک کی ترقی دوسرے ملکوں کی امداد سے نہیں ہوئی. آپ کو اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو اب یہ تمام مسائل تھے. پھر ہمارے ملک جب آزاد ہوا، سیکیورٹی کنسرنس تھے، کشمیر کی جنگ ہو رہی تھی، تمام ہے، ہتھیاروں کی ضرورت تھی. لیاقت علی خان نے اور پھر حسین شہید سہروردی نے، دونوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں پاکستان کی آرمڈ فورسز کو مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ جو خطرہ ہے، اور انہوں نے اس کے لیے مغرب پہ انحصار کیا، کیونکہ مغرب سے ہتھیار مل رہے تھے. اور اس طریقے سے ایک ایکسس بن گیا پاکستان کی آرمڈ فورسز کا اور مغربی سامراج کا. اور اس ایکسس کے چاروں طرف جو مقامی لوکل بینیفیشریز جنہیں کہیں وہ جمع ہوئے، اور ان کا نظریہ یہ بنا کہ ملک کی پالیسی کے اندر اور ملک کی حکومت کے اندر آرمڈ فورسز آف پاکستان کا لیڈنگ رول رہے. پھر امریکہ سے معاہدے ہوئے، دفاعی معاہدے، یہ سارے کے سارے، اور ان دفاعی معاہدوں کا تقاضا یہ تھا کہ جو سوشلسٹ ممالک ہیں، چین اور روس، ان کے چاروں طرف ہم فوجی اڈے بنائیں تاکہ ان کی سرحدوں کو ہم دیکھ سکیں اور ہم جاسوسی کر سکیں، اور وہاں سے ان ملکوں کے اوپر حملے کیے جا سکیں. یہ ایک پالیسی ہے. انٹرنلی اٹ بیکیم نیسیسری کہ جتنے بھی ترقی پسند ہیں ان کو کچلا جائے. طلباء یونینوں کو، بزم ادب کو، ٹریڈ یونینوں کو، ان سب کو کچلا گیا. اب ایوب خان کی جو کیبنٹ تھی، جو پہلے مارشل لاء کے ایڈمنسٹریٹر تھے، اس کے اندر یہ 2 گروپ بنے. ایک گروپ شعیب صاحب کا ہے جو پرو امریکن پالیسی اور سامراج کی کاسالیسی کر رہے ہیں، اور اب جو پیپرز نکل رہے ہیں اس کے اندر تو سیدھی بات آ گئی کہ امریکن CIA کے وہ ایجنٹ تھے. دوسری شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بلاک ہے جو پاکستان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے پہلے کیبنٹ میں شامل ہو کے قدرتی وسائل کے، جب وہ وزیر تھے، آئل اینڈ گیس کے معاہدے روس سے کیے، امریکہ کی طرف وہ نہیں گئے. اس کے بعد فارن منسٹر ہوئے. اتفاق سے شہید بھٹو کی میری پہلی ملاقات فلیٹیز میں ہوئی، اور وہ تیار ہو رہے تھے اور جا رہے تھے اسلام آباد. ہم ایک اسٹوڈنٹس ڈیلیگیشن کے سلسلے میں لاہور میں تھے، اور وہ مجھ سے پوچھنے لگے، بھئی کون سی ٹائی چلے گی اس کے ساتھ؟ میں نے کہا یہ کسی خاتون سے پوچھیے، مجھے کیا پتہ. تو وہ سوٹ پہن رہے تھے. اگلے دن اخبار میں ہم نے پڑھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے فارن منسٹر کا حلف اٹھایا ہے. پاکستان کی فارن پالیسی نے ایک ڈیفینٹ رخ لیا، دیٹ اٹ ٹرن ٹورڈز لیفٹ. چائنا، رشیا، سوشلسٹ ممالک، تیسری دنیا کے ممالک سے ایک جو تھے وہ ہمارے روابط بڑھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فارن منسٹری میں. اور یہ 2 گروپ ہمیں ایوب خان کی کیبنٹ میں نظر آتے ہیں.
کہ یہ دو گروپ کس طریقے سے 1965 کی جنگ ہوئی. میں یونائٹڈ بینک کا مینیجر تھا انٹر کانٹیننٹل برانچ کا. 31 اگست 1965 میں اپنی ٹیبل پہ بیٹھا ہوں, شیشے کے پار ہے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کی وہ جو جہاں گاڑیاں آ کے کھڑی ہوتی ہیں, وہ پورش جو ہے. 45 منٹ تک میں دیکھتا رہا. مارشل چینی اور ذوالفقار علی بھٹو اس میں ٹہل رہے تھے اور بات کر رہے تھے. اور اس کے بعد اچھا گاڑیاں انتظار کر رہی تھیں. اس کے بعد گاڑیاں آئیں, گاڑیوں میں بیٹھ کے پھر بتاتے ہیں کہ وہ سامنے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں گئے اور وہاں پورے نقشے پھیلا کے کشمیر کی جنگ کے. اگلے دن 1 ستمبر پاکستان کی افواج کشمیر کے اندر داخل ہوئی اور چھمب اور اخنور پہلے ہی حملے کے اندر انہوں نے گرا لیے. تو ظاہر ہے کہ جو بات چیت ہو رہی تھی وہ اس پہ نہیں ہو رہی تھی کہ جی آپ چکن کارن سوپ پئیں گے تو میں فلاں. بات چیت اس پہ ہو رہی تھی کہ کل ہم جنگ میں جا رہے ہیں اور جنگ میں جانے کے لیے کون سا فرنٹ مناسب اور کس طرح. جو میں نے تفصیلیں پڑھی ہیں کہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں جب بات ہو رہی تھی تو چینی نے اپنی انگلی اخنور پہ رکھی, جنرل اختر حسن ملک بھی کھڑے تھے, اور کہا کہ یہ جگہ ہے کہ یہ شہرگ ہے انڈین ڈیفنس کی, آپ اس کو کاٹیے. تو اور یہی ہوا کہ اگلے دن صبح اخنور پہ بڑھے. تو اب یہ تمام چیزیں آ رہی تھیں. ظاہر ہے امریکہ کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں. ظاہر ہے وہ پریشان تھے کہ بھئی یہ کون آ گیا نوجوان جو کہ اس طریقے سے ہمارا تمام جو پالیسی ہے اس کو, کیونکہ امریکہ کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان اور ہندوستان مل کے چین کا مقابلہ کریں. اب یہ تمام چیز جو ہے یہ آ رہی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو اس کیبنٹ چھوڑتے ہیں. کیبنٹ چھوڑ کے جو طالب علموں کی موومنٹ چل رہی ہے, جو ترقی پسند طالب علم ہیں ان کی. میرے بڑے بھائی بھی جیل میں گئے ملٹری کورٹ سے, انہیں سزا ہوئی, سب ہوئی. لیکن یہ کہ 1962 میں یہ ہوا, پہلی دفعہ پولیس کی لاٹھیاں میں نے 1962 میں کھائیں. اور یہ سلسلہ جو تھا وہی معراج محمد خان اور جوہر حسین اور یہ سارے جو تھے وہ اپنے امین بھیا جن کا وہ فلموں کے پوسٹر بناتے تھے وہاں بیٹھ کے, یہ سب کے سب گئے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ تشریف لائیں اور ہمارے کالجوں میں تقاریر شروع کریں. پارٹی اس وقت تک نہیں بنی. ڈاؤ میڈیکل کالج میں تقریر ہو رہی ہے, ذوالفقار علی بھٹو تقریر کر رہے ہیں. پہلی دفعہ برہمنزم کا لفظ میں نے سنا ذوالفقار علی بھٹو سے وہاں. Now Brahmanism, now all of us believe that all men are equal. Brahmins believe that there are castes. اور جو ڈرا بیک ہے انڈین سوسائٹی کا وہ اس کا کاسٹ سسٹم ہے. رابرٹ میکن مارا سے میری چائنا میں ملاقات ہوئی اینڈ آئی سیڈ انڈین برہمنزم از دا بگیسٹ ہرڈل ان دا پروگرس آف دا پیپل آف انڈیا. اینڈ ہی آسکڈ دا سیم کویسچن. He said, Taj, what is Brahminism? And it's the caste system. Who told you that? I said, Zulfiqar Ali Bhutto told me that. کہ یہ جو کاسٹ سسٹم ہے کہ عوام میں مساوات نہیں ہے, یہ براہ راست ہمارے عقیدہ توحید سے ٹکراتی ہے. اور پھر میں نے خط لکھا جو آرکائیو سے موجود ہے, اس کا جواب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. اچھا ظاہر ہے کہ میں بہت عقل مند تھا اس زمانے میں, اب آ کے بیوقوف ہو گیا ہوں. میں نے کہا کہ جی نیشنلزم ہماری ہونی چاہیے پالیسی. اور کہنے لگا نہیں تو کیا تم ہٹلر سے بڑے نیشنلسٹ ہو سکتے ہو؟ ہٹلر تو بہت بڑا نیشنلسٹ تھا. آر یو ریڈی ٹو گو ٹو دیٹ پاتھ؟ ٹائم فار سوشلزم ہیز کم. اینڈ ہم اگر پارٹی بناتے ہیں تو وہ ایک سوشلسٹ پارٹی ہوگی. Now this is sometimes in April 67 in
ایٹ دا اینڈ آف نومبر 67 وی ہیڈ دا پارٹی. اور اس سے پہلے کی وہ تھیسس ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اور بھٹوازم کے اور پاکستان کی تاریخ کی ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے. وائی اے پارٹی؟ اور اس کے اندر شہید نے آرگو کیا ہے کہ دائیں بازو کی پارٹیاں ہیں، مذہبی جماعتوں کی پارٹی ہیں. جو بائیں بازو کے کارکن ہیں ان کو چھپ چھپ کے کام کرنا پڑتا ہے کہ ہماری ٹریڈ یونینز، ہماری اسٹوڈنٹ یونینز، ہماری جو بزم ادب ہوتی تھی، ہم سب چھپ کے ہم نام نہیں لے سکتے تھے سوشلزم کا. اور یہی میں نے اس خط میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو لکھا تھا کہ جناب علی، سوشلزم کا اگر ہم نام لیں گے تو پورا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، ہمیں نیشنلزم. انہوں نے کہا نہیں، وقت آ گیا، اس پہاڑ ٹوٹے گا تو اس کا ہمیں مقابلہ کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ کس شان کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور پارٹی بنی. اور انہوں نے کہا کہ جو ترقی پسند ہیں ان کا کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے. پاکستان ڈیزروز اے پولیٹیکل پیپل بیسڈ پولیٹیکل پلیٹ فارم آف دا پروگریسو تھاٹ. دیٹس واٹ ہی میڈ. اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم نے تو پہلے ہم دریاں لگاتے تھے، پولیس آتی تھی، دریاں اٹھا کے لے جاتی تھی، ہمیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی تھی. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں. رایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں. لانڈھی میں ہم نے جلسہ، وہ چلے آ رہے ہیں لوگ. اس کے بعد پھر این ایس ایف کی تقریب حلق برداری تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو مہمان خصوصی تھے، معراج محمد خان ہٹے تھے صدارت سے، رشید حسن خان صدر ہو رہے تھے. ٹی وی کے پروڈیوسر علی رضوی صاحب جو بعد میں ٹی وی کے پروڈیوسر ہے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو لے کے آئے ان کے گھر سے. گلے رانا کلب میں یہ جلسہ تھا. ہم بھی بڑے اکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے فرنٹ رو کے اندر. بھٹو گرے سوٹ کے اندر تقریر کر رہے ہیں. معراج محمد بھائی نے بڑی ایک زوردار تقریر کی اور رائٹ ونگ کو اور خاص طور سے مذہبی جماعتوں کو برا بھلا کہا، سب کچھ کہا انہوں نے. اور بھٹو کھڑے ہوئے. بھٹو کو کئی تار بھی ملے تھے کہ آپ اگر وہاں جائیں گے تو وہ انڈوں ٹماٹروں سے آپ کا استقبال کیا جائے گا. تو بڑے ہنس کے کہا کہ یہ تار آیا تھا تو میں نے بھی اپنا جو سب سے سستا سوٹ تھا وہ پہنا کہ آپ لوگوں کی عزت رہے اور میرا بھی زیادہ نقصان نہ ہو. لیکن کتنے ہی انڈر ٹماٹر آئیں، میں اپنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. اینڈ دین ہی سیڈ سم تھنگ. ہی اٹیکڈ شعیب اینڈ شعیب's پالیسی. محمد شعیب جو وزیر خزانہ تھے، کہنے لگے شعیب سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری کی بطخ جو ہے وہ سونے کا انڈا دے گی اور وہ سونے کا انڈا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہم غریبوں میں بانٹ دیں گے. Now what is this is the trickle down economy کہ پہلے سرمایہ داروں کو موٹا کرو اور اس کے بعد جو کچھ وہ کریں گے اس سے آپ کا بھی تھوڑا بہت بڑھا. کہ لے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سرمایہ داری کی بطخ ہے عرصہ ہوا کڑک ہو چکی ہے. اس کو آپ جب کھلاتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ پہ چونچ مارتی ہے، زخمی کرتی ہے آپ کی. دس کی ناٹ ورک. پاکستان کی ناٹ پروگریس لائک دیٹ. تو اب یہ ایک بالکل نئی چیز تھی عوام کے لیے کہ ہاں اس ملک میں. پھر اٹ واز دا پیریڈ آف دا 60s وچ واز اے ریولوشنری پیریڈ آل اوور دا ورلڈ. ویٹنام کی جنگ ہو رہی تھی، کامریڈ ہو چی من لیڈ کر رہے تھے. پیرس کے اندر اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے. ہر طرف سے ایک انقلابی اُبھار تھا. پاکستان میں بھی ٹریڈ یونینیں اور طالب علم، ان کو ایک پلیٹ فارم جیسے ہی ملا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا، وہ سب اس پہ آ گئے. تو یہ 4-5 جلسوں کے کراچی اور لاہور میں جو اصل میں ایوب نے ایک بیوقوفی کی تھی. جب سن 62 کے اندر انہوں نے طالب علموں کو جیل میں ڈالا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ کے کہا کراچی چھوڑ کے باہر جاؤ، تو انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا، ہر جگہ ان کا استقبال طلباء نے کیا. اور یہ جو ترقی پسندی کی لہر تھی یہ پورے ملک میں پھیلتی چلی گئی. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی پارٹی تو جو گراؤنڈ تھا وہ تیار تھا.
ہر جگہ لوگ پروانوں کی طرح آ رہے تھے. کی وجہ سے بھی اینڈ آئی ٹیل یو اٹ واز انبلیویبل. ہم لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور نتائج ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں. فلاں سیٹ بھی جیتے, فلاں سیٹ بھی جیتے, فلاں سیٹ بھی جیتے. پنجاب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑا ہوا, اور سندھ میں ڈیوائیڈڈ تھا, لیکن اسی کراچی میں ہم 11 سیٹوں پہ لڑے تھے اور 9 سیٹیں ہم جیتے صوبائی اسمبلی کی. یہ ایک وہ چلی ویو. اچھا, اب ہوتا کیا ہے؟ پنجاب جو ہے اس کے اندر بڑی بڑی ترقی پسندی تحریک چلے. بھگت سنگھ پنجاب, انڈین نیشنل آرمی پنجاب, یہ تمام جو ترقی پسندی کی تحریکیں چلی ہیں, یہ ان کی بنیاد کسانوں اور مزدوروں میں ہے. لیکن سامراج نے ہمیشہ جو پالیسی چلی وہ یہ تھی کہ ان کے مقابلے میں مذہبی انتہا پسندی کو کھڑا کیا اور مذہبی نفرت پھیلائی. نا پنجاب واز دا پلیس کہ جہاں مغربی یہ جو نفرت تھی مذہبی, اس کو سب سے زیادہ بڑھاوا دیا گیا. اور ہم کہتے ہیں جی ہم نے اتنی جانوں کی قربانی دی, لاکھوں کی جانوں کی قربانیوں, پھر پاکستان بنا. نہیں, پاکستان آزاد ہو گیا تھا, اس کے بعد قتل عام انسانوں کا ہوا اور مذہبی نفرت کی وجہ سے ہوا. لیکن اس مذہبی نفرت کی وجہ سے وہ جو اصل ایشوز تھے غریب لوگوں کے, وہ پس منظر میں پڑ گئے. یہ ایک فارمولا تھا جو انگریز نے ٹرائی کیا تھا. یہی فارمولا دوسری دفعہ ٹرائی کیا ریئیکشنریز نے, اور جس وقت پنجاب ذوالفقار علی بھٹو کو سپورٹ کر رہا تھا, انہوں نے اس مذہبی انتہا پسندی کو آگے بڑھایا. مذہبی انتہا پسندی پروگریس کو روکتی ہے, ترقی پسندی کو روکتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم آگے کی, وہ کتنے ہی سنسیئر کیوں نہ ہوں, وہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ جی ملک کی عظمت رفتہ جو ہے وہ کیسے واپس لائی جائے, لیکن وہ پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہاں انہی طریقوں پہ چل کے 1000 سال پرانے جو تھے, وہ شہنشاہیت کے جو طریقے تھے, ان پہ چل کے ہم وہ اپنی عظمت رفتہ کو واپس بلا سکتے ہیں. دوسری ہے مسلم نیشنلزم, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جدید تعلیم, جدید نظریات سیاست کے, ایڈمنسٹریشن کے, ان کو اپنا کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شاہ ولی اللہ تھے, پھر سید احمد خان تھے, الطاف حسین حالی تھے, اقبال تھے, جناح تھے, پھر ذوالفقار علی بھٹو تھے. یہ مسلم نیشنلزم ہے کہ ہمیں جدید طریقے سیکھنے ہیں اور ہمیں اس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. تو جب بھی یہ آگے بڑھے ہیں وہ مذہبی انتہا پسندی کا, تو اس طریقے سے جو مذہبی انتہا پسند تھے, یہی جو آبجیکٹیو سامراج کا تھا کہ بھئی اس ترقی پسندی کو روکنا ہے, تو ایک نیچرل کوئلیشن بنا مذہبی جماعتوں کا اور امریکہ کا جو یہاں کام کر رہے تھے ان کا, اور انہوں نے مذہبی انتہا پسندی اٹھائی اور مذہبی جماعتیں آگے آئیں. اور ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے, لال بخش بھائی کو بھی یاد ہوگا, ہمارے ساتھی ہیں, کہ سامنے سے پولیس مارتی تھی, پیچھے سے جماعت اسلامی ہمیں مارتی تھی, اور ہمارا جماعت اسلامی کا جو پڑوسی تھا وہی جا کے خبر دیتا تھا کہ جی آج یہاں یہ سرخے یہاں پہ مل کے بیٹھے ہیں. یہاں بے نظیر بیوی کا رول آتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے درجات اللہ بلند کرے. ہمارے دوست منو بھائی کہتے تھے کہ یہ بار بار اس کو شہید کرتے ہیں, وہ بار بار قبر سے کھڑے ہو کے انہیں چیلنج کرتا ہے. تو لیکن یہ کہ یہاں بیوی کا رول آتا ہے کہ جو پارٹی بکھر چکی تھی, جو کارکن بالکل دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ اب کیا ہوگا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد انہیں تاریکی نظر آتی تھی. تو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے, شیخ رشید صاحب کا میں خاص طور سے ذکر کروں گا جو ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے, پارٹی کے بڑے بڑے جنہوں نے کہ بھٹو صاحب کی کیبنٹ میں رہے, پارٹی سے فائدے اٹھائے, وہ سارے کے سارے جا کے فوج سے مل گئے. میرے بابا صاحب جب بی بی سے ملے, شہید بی بی سے,
تو انہوں نے کہا کہ ڈاکوؤں میں اتنی لائلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سردار کے لیے جان دے دیتے ہیں. آپ کے والد کے دوستوں میں اتنی بھی لائلٹی نہیں تھی کہ 4 جلسے کر لیتے. 4 بڑے بڑے جلسے اگر ہو جاتے تو ضیاء الحق کبھی پھانسی نہیں دے سکتا تھا. انہوں نے نہ صرف یہ کہ جلسے نہیں کیے، انہوں نے ہم سب کو سمجھایا کہ دیکھو تم لوگ اگر ہنگامہ کرو گے، جلسے جلوس کرو گے تو بھٹو صاحب کو پھانسی ہو جائے گی اور تم ذمہ دار ہو گے. الٹا ہی وہ کرا. انہوں نے یہ ٹرک استعمال کیا. اب ظاہر ہے کہ جو پارٹی کے کارکن تھے بھٹو کے ساتھ جو کھڑے تھے، وہ یہ الزام اپنے سر پہ نہیں لے سکتے تھے کہ جی ان کی وجہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی. تو جس وقت پھانسی ہوئی تو ہر طرف خاموشی تھی، ایک سکتہ تھا. فراز نے جو لکھا کہ سارا شہر بلکتا ہے پھر بھی کیسا سکتا ہے، بھٹو صاحب کی شہادت پہ ہر ایک خاموش ہے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں. وہ حالت مجھ پہ گزری ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہاں کوئی کسی سے بات تک نہیں کر رہا اور سارے ایک غم کے طوفان میں ڈوبے ہوئے. وہاں سے بی بی صاحبہ اٹھی اور حسینی رنگ کے اندر اٹھی. حسینی رنگ یہ ہے کہ جب مرد شہید ہو جائیں تو گھر کی عورتیں علم لے کے نکلتی ہیں. علم لے کے نکلی، جو بھی بکھرے ہوئے تھے، جو گھروں میں بیٹھے تھے، جو نا امید تھے، وہ سب جمع ہوئے ہیں. اور یتیم بچی نے ہمارے حقوق کی جنگ لڑی. اور وہ جس وقت وہ ہاتھ ہلاتی تھیں تو آپ کو لگتا تھا نہ اس طرف کوئی کھڑا ہے نہ اس طرف، صرف آپ ہیں اور آپ کا ایک تعلق ہے. اور وہ جو ویو ہے، ہاتھ ہلانا ہے، اس کو اب ملتوی نہیں کیا جا سکتا. اور میں نے ان کو لکھا کہ بی بی صاحبہ، آئی ایم فائٹنگ دا لاسٹ بیٹل آف مائی لائف انڈر یور لیڈرشپ. Now I have survived 3 murder attempts, but the fight goes on. یہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے. اور میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، شاید ہمیں ایک اور ذوالفقار علی بھٹو مل چکا ہے. وہی ایلوکوینس ہے، وہی ذہانت ہے، وہی طرز تخاطب ہے، وہی آرگومنٹیشن ہے، وہی انکساری و خاکساری ہے، وہی اعلیٰ اخلاق ہے جو میں آج دیکھ رہا ہوں اپنی لیڈرشپ کے اندر. لیکن بس جو ہم جیسے لوگ ہیں، ہم تو اپنا قرض اسی طریقے سے اتار سکتے ہیں کہ جن آئیڈیلز کے لیے جانے. میرے بابا ایک دن کہنے لگے، میں کچھ کہہ رہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. بابا ہمارے ناراض ہو گئے، کہنے لگے تاج تم ایک بات اتنے زور شور سے کہتے ہو لیکن اس کے لیے تکلیف اٹھانے کو تیار نہیں. تو اگر تم تکلیف نہیں اٹھا رہے تو تم جھوٹ بول رہے ہو. کہ کسی بھی نظریے کی پختگی اور وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تکلیف اٹھائیں. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری عمر 80 سال کی ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں، نہیں بھائی، یہ اب عمر جو ہو گئی ہے تو اب کم دن رہ گئے، تو اب کم دن رہ گئے تو آپ کو زیادہ کام کرنا ہے. Now that is something which keeps on driving this old man and shall keep on driving that old man. اور جب بھی میں بچا کسی قاتلانہ حملے سے تو میرا یہ یقین اور زیادہ مستحکم ہوا کہ یہ جو مہلت تمہیں دی گئی ہے یہ اسی لیے دی گئی ہے کہ تم مزید کام کرو. یہ جو ہے یہ ایک اور قرض تمہارے سر پہ آ گیا کہ یہ اب اور کام کرنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ آئیڈیالوجی. اینڈ بیٹی، یور کنٹری ہیز اے برائٹ فیوچر. میں صرف ایک ذوالفقار علی بھٹو نہیں دیکھ رہا نیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کون سی طاقت ہے، کون سا ہتھیار ہے. ہمارے پاس جو طاقت ہے اور ہتھیار ہے وہ اپنے عوام کا شعور ہے. عوام کا شعور اب ایک بلند سطح پہ ہے. آپ انہیں دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے. Now this consciousness which our political
struggle has given us. Now this is irreversible. शऊर एक सतह पे पहुंच के वापस नहीं आता और ये बढ़ती जाएगी. तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि दिस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इज irreversible and that's why Pakistan has a bright future. दूसरा, I'll compliment girls like you. और ये भी शहीद बीबी का सदका है कि हमारी बच्चियां घर से निकली अपना कैरियर बनाने के लिए, मुल्क की तकदीर बदलने के लिए. और मेरे बाबा यही कहते थे कि जिस कौम की बच्चियां बाहर निकल आएँ घरों की चार दीवारी को तोड़ के, तो उस कौम का मुस्तकबिल रोशन है. तो भला से हमने ना देखा तो और देखेंगे. फरोग़ गुलशन वो सोते हज़ार का मौसम आएंगे. एंड when I go and when I respond to the call of my God, I'll die with the confidence that the country has a bright future.